زندگی گزارنے کی ایک نیت بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کی وہ نیت نہیں ہوگی تو آپ کا ہر نیک عمل باطل ہوگا. وہ بس قرآن میں ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں گے تھک جائیں گے اور پہنچیں گے آپ آگ میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں دین اسلام پر عمل کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. دین اسلام پر عمل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا تو ایک مقصد ہے اور وہ مقصد آپ کو معلوم نہیں ہے، اور وہ مقصد آپ کا مقصد نہیں ہے، وہ مقصد آپ کی منزل نہیں ہے. تو پھر دین اسلام کا جو بھی آپ کام کریں گے وہ بغیر کسی خاص نیت کے ہوگا اور وہ کام فضول ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا دنیا کو، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. اب آپ کو دین اسلام پر عمل کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ بنا کسی نیت کے ہوگا، اور یعنی صحیح نیت کے بنا اگر کوئی کام نہ کیا جائے تو وہ پھر ہر عمل باطل ہوتا ہے. دیکھیں، بغیر مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے، آپ نماز کی نیت نہیں کرتے، نماز پڑھنے کا آپ کا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایک مہمان آیا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ نمازی ہے تو وہ پھر مسجد جاتا ہے تو آپ بھی مجبوراً چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں یار میں تو نماز کی پھر وہ. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ یعنی نماز کے لیے چلے گئے، آپ نے وضو نہیں کیا، باتھ روم تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے اور مہمان بھی چلا گیا، اس نے وضو کر لیا، آپ نے وضو نہیں بنایا، آپ کی تو نیت ہی نہیں تھی. تو بس تھوڑی دیر غسل خانے سے ہو کے آ گئے اور بس کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. یہ اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے. دیکھیں، زندگی گزارنے کی ایک نیت بہت زیادہ ضروری ہے. زندگی گزارنے کی ایک نیت بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کی وہ نیت نہیں ہوگی تو آپ کا ہر نیک عمل باطل ہوگا. وہ بس قرآن میں ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں گے تھک جائیں گے اور پہنچیں گے آپ آگ میں. یہ جملہ قرآن کا ہے. اور حضرت عمر جب جا رہے تھے شام کو، ایک گرجے میں کچھ راہب تھے اور وہ سخت محنت کرتے تھے، کوئی کھڑا ہو کر بس، اور کوئی نیند نہیں کر رہا تھا، کوئی کھڑا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی کیا تھا. تو حضرت عمر نے دیکھا وہ نقشہ تو یہ جملہ کہا قرآن کا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل تو کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، لیکن جائیں گے آگ میں. یہی حال آج کے مسلمان کا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں دین کا. تو اب یہ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ آنے والا ہے، تو بھوک پیاس ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے یعنی من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری زندگی کی بنیاد تو جھوٹ پہ ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. اور جھوٹ کیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ حقیقت ہے. تو یہ ایک جھوٹ ہے. آپ نے پھر دنیا کو منزل بنا لیا ہے، یعنی آپ نے جھوٹ پر عمل شروع کر دیا ہے، ایک جھوٹی بات کو سچ سمجھ لیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اسے متاع الغرور کہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا فائدہ تو بڑا، نوٹوں کی گدیاں چاہیے اور بنگلہ ہو چاہنا، یہ چاہیے. تو یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. فَلَيْسَ لِلَّهِ أَن يَدَعَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. آج دیکھ لیں، میں تو عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، خود اور اپنی اولاد کو بھی دنیا کے راستے پر دوڑا رہے ہیں. بعض اوقات ہوم ورک میں والدین زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں بچے کے ہوم ورک میں. ماں مصروف ہوتی ہے، لے کے بیٹھ جاتی ہے، ہوم ورک تو کرنا ہے. تو یہ دیکھیں، موضوع کیا ہے ہمارا کہ دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ آج صرف نام کا مسلمان ہے. اس کو دین اسلام کا جو بھی کام کرے گا فضول ہوگا، ضائع ہوگا. بس یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں، سفر کی منزل نہ ہو تو سفر تو بیکار ہوتا ہے. آپ نے گاڑی نکال لی، صبح سویرے گاڑی نکال لی، منزل تھی نہیں، سارا دن گاڑی دوڑاتے رہے، کہاں پہنچیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ مطلب میں مثالیں دے رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام میں، اس سے پہلے جو میرا موضوع تھا، دین اسلام ہے کیا، تھوڑا سا اس میں بات کروں گا. دیکھیں، دین اسلام اصل میں ایک اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. مختصر بات، آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کا نام دین اسلام ہے. مختصر بات. صرف نماز روزہ کلمہ حج، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ دین نہیں ہے. صرف ہم تو اسلام اسی کو کہتے ہیں، عبادات کے چیپٹر یہی ہے ہمارا. داڑھی رکھ لی، عورت نے پردہ کر لیا، نماز روزے کی پابندی، تو بس ہم کہتے ہیں یار یہ بڑی عبادت گزارا ہے، یہ عورت بڑی عبادت گزار ہے، 5 وقت کی نمازی اور یہ وہ. بہرحال اسی طرح مردوں کی بات بھی ہے. دیکھیں، دین اسلام میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا کیا ہے؟ دین اسلام ہے. یہی مرضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، اس کا اختیار دیا ہے، لیکن منع کیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو. میری ہدایت آئے گی، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ہے مسئلہ سارا. دین اسلام پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس شخص کو ہے جو دنیا کے دھوکے میں نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ضرورت کس کو ہے؟ ضرورت اس شخص کو ہوگی جو اپنی حقیقت کو جان گیا اور اس نے یقین کر لیا، اپنی حقیقت پر یقین کر لیا، پھر اپنی منزل مقصد کو جان گیا، پوچھا، جان گیا کہ بھئی آخرت حقیقت ہے، آخرت میں ہمیشہ کا گھر ہے، اور دنیا دارالفنا ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے اپنے گھر. آپ کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، واپس جانا ہے اللہ کے پاس. تو اگر آپ کا یقین آ گیا، یہ جملہ نوٹ کر لیں، اگر ہمیں یقین آ گیا، کسی کو بھی یقین آ گیا کہ بھئی میری حقیقت یہ نہیں ہے، میں تو نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں، اللہ نے مجھے یہاں مکان میں بھجوایا، ایک مکان میں رہ رہا ہوں، اور اب میں نے تیاری کرنی ہے. تیاری کیا ہے؟ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، مال و جان میں اپنا تصرف چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی سے مال و جان کو استعمال کریں، آپ جنتی ہیں. سمپل. مال و جان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو اپنی مرضی اس میں چھوڑ دیں. قرآن میں آیت ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہش سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ہماری تو ساری زندگی کی بنیاد تو ذاتی خواہشات پہ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کتنا حاوی ہے، آپ کا مزاج ہے، آپ کا غصہ ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کے اپنے منصوبے ہیں دنیا میں رہنے کے.
تو یہ تو ساری وہ یعنی ناکامی والی صورتحال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.